ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا. اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی نہیں ٹوٹا بہر شریعت میں. اب یہ مسئلہ کیوں بیان کیا گیا ہے اس کی بھی ایک حکمت ہے. بہت سارے لوگ جو ہے زبردستی متقی بنتے ہیں. شریعت طیبہ نے جن چیزوں میں ان کے لیے آسانیاں رکھی ہے، رخصت رکھی ہے، بلا وجہ اپنے اوپر سختیاں کر لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ایسا کچھ نہیں کرنا، نہ عطر لگاؤ، نہ سرما لگاؤ، نہ جو ہے تیل لگاؤ، بالکل اسی طرح رہو. ایسا نہیں ہے. اس میں رخصت ہے. آپ تیل لگا کر بالوں میں کنگھا وغیرہ کر سکتے ہیں، خوشبو سونگھ سکتے ہیں، عطر لگا سکتے ہیں، یہ سب چیزیں ہیں. اب اسی ضمن میں ایک مسئلہ ہے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آپ کو رمضان آئے گا تو کچھ مسائل ایسے بھی ملیں گے کہ لوگ ایسے بھی آپ کو پوسٹر نظر آئے گی کہ آنکھ میں دوا ڈالنے پر روزہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں. مگر یاد رہے مجلس شرعی کے فیصلے مبارک پور صفحہ نمبر 285 اور ہمارے ہندوستان کے فقہائے حنفیہ جن کا تعلق امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا سے ہے، سب کا یہ فیصلہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس کی ایک مثال آپ اوپر دیکھیں کہ سرما کی بتائی کہ سرما لگایا، اگرچہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، اس کا رنگ بھی نظر آتا ہے تھوک میں، مگر صدر الشریعہ علیہ رحمہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھ اس منفذ میں آتی ہی نہیں جس کے ذریعے کوئی چیز معدے تک پہنچے. وہ وہاں تک کسی چیز کے پہنچنے کا منفذ ہی نہیں، لہذا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب روزے کی حالت میں نیم، پیلو جیسی کڑوی شاخ یا جڑ کا مسواک کرنا جائز ہے. البتہ بانس وغیرہ جیسی لکڑی سے مسواک نہ کرے کیونکہ اس میں ریشے نکلتے ہیں. ایسے ہی فتاوی رضویہ شریف جلد 10 صفحہ نمبر 518 میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر مسواک ایسا ہے کہ اس کی لذت، اس کا ٹیسٹ حلق میں محسوس ہو یا اس میں سے ریشے بہت نکلتے ہوں تو ایسے مسواک سے بچنا چاہیے روزے کی حالت میں. یہ مسئلہ فتاوی مرکزی تربیت افتاء میں بھی ہے، صفحہ نمبر 471 جلد اول میں. روزے کی حالت میں کولگیٹ، پیسٹ، منجن کا استعمال ناجائز نہیں، مگر بہت احتیاطی مسئلہ ہے. پائریا جیسی بیماریوں کی صورت میں ڈاکٹر کی ہدایات ہوتی ہیں کہ کچھ مدت کے بعد دانتوں کی صفائی پیسٹ یا منجن سے کرتا رہے. لہذا اگر برش اور منجن کا استعمال اس احتیاط سے ہو کہ اس کا کوئی ذرہ، کوئی حصہ، کوئی جز حلق میں نہ اترے تو جائز ہے، ورنہ اگر اس کے اجزاء تھوک کے ذریعے حلق میں اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ احتیاطی مسئلہ ہے، لہذا احتیاط یہی ہے کہ بلا ضرورت اس سے بچے. فتاوی مرکزی دارالافتاء بریلی شریف صفحہ نمبر 359 پر ہے. یہ جس منجن یا پیسٹ میں ذائقہ ہو اس کو بھی استعمال نہ کرے. فتاوی امجدیہ جلد اول صفحہ نمبر 298. اب ایک منجن آتا ہے جس میں تمباکو جیسے کہ گل بھی آتا ہے، اور ہمارے یہاں گجرات میں اپکو وغیرہ ملتی ہے، تمباکو سے بنا گل منجن. اسی طرح ہمارے یہاں ملنے والی اپکو وغیرہ کا استعمال اگر تمباکو خینی کی طرح کرتے ہیں، یعنی ہونٹوں میں دبا کر یا دانتوں میں لگا کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں ظن غالب یہی ہے کہ اس کے اجزاء تھوک کے ذریعے حلق میں اتر جائیں گے، لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر کسی کو سخت قبض ہو، لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہم اگر ایسا نہیں کرتے تو پاخانے کی شکایت ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی کو سخت قبض کی شکایت ہے کہ بغیر گل کیے، گل اسی تمباکو سے بنتا ہے، نہیں اترے گی، تو اس کے لیے عذر ثابت ہونے کی وجہ سے یہ حکم ہوگا کہ وہ گل کو ہتھیلی پر لے کر پانی سے بھگا لے پہلے، پھر اسے احتیاط سے دانتوں پر لگائے کہ کوئی ذرہ حلق سے نہ اترے. تو اس صورت میں روزہ نہ ٹوٹے گا، مگر پھر بھی اتنا احتیاط عوام سے ہونا دشوار ہے، لہذا اس سے بچنا ہی بہتر ہے. فتاوی مرکزی تربیت افتاء اوجاگنج جلد اول صفحہ نمبر 466 پر یہ مسئلہ مذکور ہے.
اب یہاں پر یاد رہے کہ یہ تو گل منجن کا مسئلہ. اب کوئی بیڑی والے صاحب سگریٹ والے کہیں کہ بھائی ہم بیڑی نہیں پیتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے, ماوے والا کہے کہ میں ماوا نہیں کھاتا تو ایسا ہوتا ہے, ان کے لیے عذر ثابت نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو گل وغیرہ لگایا جاتا ہے دانتوں تک لگایا جاتا ہے, حلق میں نہیں ہو. احتیاط کرے تو آدمی حلق سے اسے نہ بھی اترنے دے, مگر بیڑی وغیرہ میں ایسا نہیں ہوتا, وہ تو حلق میں اترتی ہے چیز. لہٰذا بیڑی اور سگار پینے والوں کے حق میں یہ عذر ثابت نہیں ہوگا, کیونکہ ان کا دھواں حلق سے اترتا ہے, تو وہ ڈاکٹر وغیرہ سے دوائیں لے اور سحری میں اس کا استعمال کرے دواؤں کا. اچھا, پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ روزے کی وجہ سے منہ کی بدبو کی وجہ سے بھی منجن وغیرہ کا پوچھتے ہیں. یاد رہے یہ عذر نہیں بلکہ رحمت ہے, کہ روزے کی وجہ سے جب منہ سے بو آتی ہے نا, یہ کوئی عذر نہیں بلکہ یہ تو بہت پسندیدہ چیز ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مشک سے زیادہ بہتر ہے. تو یہ تو اچھی چیز ہے, اس کو عذر نہ بنائیں. یہ حدیث بخاری شریف فضل صوم میں 1894 نمبر کی حدیث. بام, ویسلین, کریم, عطر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. فتاوی مرکزی دارالفتہ بریلی شریف, رخصت اس کی 359. سردی کی وجہ سے ناک کے اندر بام لگائی یا اسپرے کیا اور دوا اور بام کے ذرات دماغ تک چڑھ گئے تو روزہ ٹوٹ گیا, روزہ ٹوٹ جائے گا. ورنہ نہیں, اگر دماغ تک نہیں چڑھتے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر پہنچ گئے دماغ تک ذرات تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں, اگر نہیں پہنچا تب بھی یہ عمل مکروہ ہوگا کہ ناک کے اندر نہ کرے. فتاوی مرکزی دارالفتہ بریلی شریف صفحہ نمبر 359. اب ایک مسئلہ, بوسا لیا یعنی اپنی منکوحہ کو بوسا لیا, چوما, مگر انزال نہ ہوا, یعنی بوسا لینے کی وجہ سے منی کا خروج نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا. اس کی اصل جو ہے حدیث پاک ہے, مسلم شریف میں کتاب الصوم میں حدیث نمبر 293. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلنی وہو صائم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چوما کرتے جبکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے. یاد رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ حسنہ, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افعال میں ہمارے لیے احکام شریعت ہے. پھر حضرت سیدہ فرماتی ہیں, وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ, کہ تم میں سے جو شخص اپنے اوپر کنٹرول قابو رکھ سکتا ہو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قابو فرمایا کرتے تھے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر بوسا لینے کی صورت میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے تو اس سے بچے. یہ حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ اس بات کی طرف ہمیں ارشاد کرتا ہے. یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا, منی نکل گئی. یاد رہے کہ عورت کی طرف دیکھنے یا اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے کی وجہ سے یہ صورت پیش آئی اور انزال ہو گیا, ہاتھ نہیں لگایا. اگرچہ بار بار نظر کرنے یا جماع وغیرہ کے خیال کرنے سے یعنی ہم بستری کا خیال کرنے سے انزال ہوا, اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا, ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا. باہر شریعت میں معاذ اللہ اگر ننگی فلمیں دیکھی اور اس کی وجہ سے جماع کا خیال آتا رہا اور انزال ہو گیا تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن یاد رہے روزے کی حالت کے علاوہ بھی اس طرح کے بے حیائی کے مناظر دیکھنا سخت ناجائز ہے. اس سے ایک تو جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے اور روحانی نقصان بھی ہوتا ہے. بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے بھی ہوتے ہیں اور آدمی جسمانی اعتبار سے بھی کمزور ہوتا ہے. اور آج نوجوان نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس طرح کے شیطانی جال جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور اس طرح گھس گئے ہیں کہ اگر آپ قرآن پاک یا کوئی اچھی کتاب بھی اس میں اپلیکیشن میں لو آن کرو تو اس میں شروع ہو جاتا ہے.
حالات اتنے خطرناک کہ آدمی کے قریب ان چیزوں کو اتنے قریب کر دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس پر فضل فرمائے، جس کی تائید فرمائے، ایسے لوگ ہی بچ پائے۔ تو ان تمام چیزوں سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔